السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبرہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IKN ہے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب عوام کے سامنے تھے، یعنی عوام کی جو ٹیلی فونک شکایات تھی وہ وزیر اعظم نے سنی، اور اس ملک کے نظام کی حالت یہ کہ وزیر اعظم کو گٹر جو گلی مطلب محلے کی گلی نہ بننے، ہسپتال کی حالت بری ہونے، پولیس جو ہے وہ فلیٹوں پہ قبضہ کرنے، بنگلوں پہ قبضہ کرنے، اس حوالے سے کئی ایسی چھوٹی چھوٹی شکایتیں ملیں جو سن کر وزیر اعظم صاحب کو خود بھی پریشانی ہوئی۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب خود جو 2-3 سال جو انہوں نے کام کیا، اقتدار میں رہے، انہوں نے وہ ان معاملات کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ وزیر اعظم ان 3 سالوں میں وزیر اعظم نے فقط کوسا تو اپوزیشن کو کوسا، اگر احتساب کے نام پہ سیاسی انتقام لیا تو اس اپوزیشن سے انتقام لیا، برائی کی تو ان کی اپوزیشن لیڈران کی، اور گندہ کیا تو سیاسی نظام کو کیا، اور جو اگر کسی کی تعریف کی تو جنرل ایوب صاحب کی، جنرل پرویز مشرف صاحب کی۔ لیکن اس ساری جو آج کی بات ویسے ریپیٹیشن تھی، جو بھی 1.5-2 گھنٹے جتنے بھی وزیر اعظم صاحب بات کر رہے تھے، غریب طبقے کو اوپر اٹھانا ہے، چین نے کیسی ترقی کیے، مدینہ ریاست نے کیا کیا، پھر ملیشیا مہاتیر محمد نے کیا کیا، اب نئی چیز 12 موسم ہے ہمارے ہاں، ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم 12,000 مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن 2 باتیں مجھے اچھی لگیں، وہ آپ کو میں بتاؤں گا 2 باتیں اچھی کیا لگیں۔ ایک تو فوجی جو حکومت تھی اس کے حوالے سے تھی، دوسری اپوزیشن کے حوالے سے۔ اپوزیشن کے حوالے سے وزیر اعظم کا جو بیانیہ وہ ہمیں سب معلوم ہے۔ وزیر اعظم کے ذہن میں پتہ نہیں کس نے ڈال دیا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ جو برائی ہے، یہ جو پاکستان میں سسٹم نہیں بن رہا، یہ پاکستان میں جو خرابیاں ہیں، یہ پاکستان میں جو غربت ہے، جو پاکستان میں مہنگائی ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، یہ پچھلے 10 سالوں میں ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب جب بات کرتے ہیں تو 2008 سے شروع ہوتے ہیں، 18 تک ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو 1947 میں پاکستان بنا تھا اس کے بعد سے لے کر جو 3-4 مارشلات لگے، اس کا ذکر وزیر اعظم کے خواب و خیال میں نہیں۔ وزیر اعظم خود کس طرح انٹری انہوں نے پالیٹکس میں ماری، خود کرکٹ میں انٹری کس طرح ماری، خود جو وہ جنرل ضیاء الحق کا جو کردار تھا وہ کیا تھا، جنرل ایوب کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ بہرحال یہ 1000 بار جو باتیں ہم نے سنی، جو آج سنی وہ 1000 بار پہلے سن چکے ہیں، اسٹیجوں پہ بھی سنی، کنٹینرز پہ بھی سنی، ریڈیو ٹی وی پہ بھی سنی، یا مطلب جہاں جائیں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اپوزیشن نے آج بھی وہی باتیں کی، اپوزیشن نے یہ کر دیا، پولیس کا سسٹم پنجاب میں صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کرمنل بھرتی کیے کس نے کیے، نواز شریف نے کیے، شہباز شریف نے کیے۔ مطلب اپوزیشن ان کے لیے بیسٹ سافٹ ٹارگیٹ ہے نا اپوزیشن، بس بات اپوزیشن سے شروع کریں، اپوزیشن سے ختم کریں۔ آپ نے کیا کیا یہ تو خیر آگے پتہ چل جائے گا، جس پہ آپ سیٹیاں مار رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں کہ GDP 4 پہ پہنچ گئے، 3.4994 پہ پہنچ گئی ہے، یہ 4% جو GDP گروتھ ریٹ ہے، یہ کس طرح آیا ہے یہ بھی آگے پتہ چل جائے گا۔ اس میں کوئی یہ جو اسحاق ڈار کو جو آپ کوس رہے ہیں وہ بھی اس کو بھی لوگ بھول جائے کہ بہرحال اس خطاب میں 2-3 چیزیں تھیں وہ اہم تھیں۔ وہ ایک تو وزیر اعظم نے ایک سچ یہ کہا کہ جب فوجی حکمران آتے ہیں، یعنی فوج جب اقتدار میں آتی ہے تو اداروں کو کمزور کرتی ہے، عدلیہ کو ساتھ لے کے چلتی ہے، باقی اداروں کو کمزور کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے پھر نتھی کر دیا سیاستدانوں کو، یعنی گزشتہ 1988 سے جو سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آئیں تو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے بھی اداروں کو کمزور کیا ہے۔ اصل میں یہ بات نہیں، جو اصل بات وزیر اعظم کو کہنی چاہیے، یا ان کو پتہ بھی ہے لیکن وہ شاید نہیں کہنا چاہتا، کہ ادارے وہاں مضبوط ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی سسٹم ہوتا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر 1947 سے لے کر آپ کے پاس 70 کی دہائی تک، یعنی 73 تک آپ کے پاس کوئی آئین نہیں تھا۔ اس بات کو ماننا چاہیے۔ اور پھر جو 50 سال ہوئے ہیں آئین کو، ہمارے کو 48 سال، تو اس آئین
کو پھر 4 مرتبہ روندا گیا ہے، اس ملک کو آئین کے تابع نہیں چلایا گیا، اس ملک میں آئین کے دائرہ اختیار میں جو اداروں کے دائرہ اختیار آئین میں متعین کیے گئے ان کو اداروں نے پھلانگا ہے، وہ کراس کیا ہے، یہ یہاں پہ لت لگ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے، اداروں کو لسٹ آ گئی ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو کھل کے کہنا چاہیے، وزیر اعظم کو کہنا چاہیے یہ بات۔ یہ فقط جملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا کہ جب فوج حکمرانی میں آتی ہے تو اداروں کو کمزور کرتی ہے، نہیں، وزیر اعظم صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ یہاں پہ زیادہ وقت جو ہے وہ فوج نے ہی اقتدار میں رہی ہے، اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا گیا ہے، منتخب جو وزیر اعظم تھے ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، ان کو جلا وطن کیا گیا ہے، اور جو عامر تھے، جو فوجی حکمران تھے، انہی کی طرز پہ میں یعنی عمران خان کام کر رہا ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کو کہنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک آدھا سچ انہوں نے کہا، اور بالکل ٹھیک کہا کہ فوج جب حکمرانی میں آتی ہے، جب حکومت پہ آتی ہے تو اداروں کو کمزور کرتی ہے، لیکن اور فوج کے اسی مائنڈ سیٹ کے، میں یہ کسی ادارے پہ الزام نہیں، لیکن اسی مارشلن مائنڈ سیٹ کے، ضیاء کی باقیات کے، مشرف کے باقیات کے، جنرل یحییٰ کی باقیات کے، جنرل پرویز مشرف کی جو لیگیسی ہے، اس کے لوگ جب دوسرے لوگوں کو اقتدار میں لاتے ہیں، مثلاً عمران خان صاحب جیسے لوگوں کو، تو پھر وہ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تو جو سیاستدان ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں، ان کے خلاف کیس کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کے خلاف ساری ان کی جو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اداروں کو مضبوط کس طرح کرنا ہے، عوام کو سہولت کس طرح دینی ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے کس طرح بنوانے ہیں، عوام کو اوپر کس طرح اٹھانا ہے، لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اوپر اٹھا کے جیل میں پھینک دیں۔ سیاست کا نام و نشان نہیں رہے، سیاست کو اتنا گندا بدنام کیا جائے، پارلیمنٹ کو اس طرح غیر فعال کر دیا جائے، غیر مؤثر کر دیا جائے کہ پارلیمنٹ کا نام لیوا کوئی نہ ہو، ووٹ کے تقدس کو ایک مذاق بنایا جائے، ووٹ کی پرچی کو ایک مذاق بنایا جائے۔ یہ سارے کام یا تو عامر ہوتے ہیں، یا آمرانہ سوچ کے حامل سویلین حکمران، یا آمروں کی جو باقیات کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بات یہ کی، اور دوسری مزے کی بات کی وہ اپوزیشن کے حوالے سے کی، مجھے سچی بات لگتی ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے سیاسی کلچر کو خراب کیا، جو مشاورتی کلچر تھا اس کو خراب کیا۔ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مثبت مشاورت کی ضرورت، مفاہمت کی ضرورت ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی حدود میں رہ کر اس کو گندا کیا، اور اپنے مراد سعید، فواد چودھری، شہباز گل، وہ فیاض چوہان، فردوس اعوان، پتہ نہیں کون سے ایسے، اب ان کے لیے بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ایسے وہ چھوڑے گئے، ان کے پٹے نکال کے ان کو اپوزیشن کی جماعتوں کے پیچھے، سینئر سیاستدانوں کے پیچھے ان کو چھوڑا گیا، محمود خان اچکدئی کے پیچھے ان کو چھوڑا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے ان کو چھوڑا گیا، تاکہ وہ سارا دن بس ڈگڈگی بجاتے رہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں۔ یہ مشن تھا، منصوبہ بندی یا پلان یہ تھا کہ ان کو بدنام کیا جائے، عوام کی نظر میں ان کی ویلیو گرا دی جائے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ جو کرائے کے جو کرتے ہیں نا، بک کا لفظ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، لیکن یہ جو عمران خان نے اپنے گرد جو لوگ جمع کیے ہیں، اور پھر وہ یہ جو کرتے ہیں ان کے سیاستدانوں کے پیچھے ان کی جو برائیاں کرتی ہیں، اس کا اثر ان کے چاہنے والوں پہ یا پبلک پہ نہیں کرتا۔ بہرحال پھر بھی عمران خان صاحب نے بات یہ کی کہ یہ جو پی ڈی ایم والے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ میری حکومت گرا سکتے تھے اگر وہ عوام کے لیے اکٹھے ہوتے، یعنی اس میں ایک اعتراف ہے۔ اعتراف یہ ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ میں نے ان 3 سالوں میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے ان 3 سالوں میں میں نے کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنایا جو عوام کی فلاح و بہبود کا ہو، میں نے کوئی ایسی عوام کو کوئی سہولت نہیں دی، میں نے کوئی عوام کے لیے کوئی اتنا بڑا پیکیج نہیں دیا، میں نے کوئی ایسی جو تبدیلی جس کا میں جھانسا، نعرہ، وعدہ جو اعلان کر کے آیا تھا وہ ایسی تبدیلی نہیں دی۔ اس کا اسٹیٹس کو وہی چل رہا ہے، وہی سسٹم چل رہا ہے، غریب کی پہنچ نہیں،
انصاف اس کو نہیں ملتا. گھروں پہ قبضے اب بھی ہو رہی ہیں. آج بھی جو کالر تھے جو فون کال کر رہے تھے وہ اپنے ذاتی مسائل بتا رہے تھے, ہسپتالوں کا مسائل ایک خاتون بتا رہی تھی اس کے بچے کو تھیلیسمیا ہے, اس کے لیے اس کو کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے, وہ کس طرح اسپتالوں میں جاتی ہے. ایک خاتون بتا رہی تھی اس کے گھر پہ کس طرح پولیس SSP کا جو تھا بھائی تھا اس نے قبضہ کیا اور وہ مجھ سے ابھی پیسے مانگ رہے ہیں. ایک خاتون اور کو یعنی ایسے ذاتی مسائل, گلی کا مسئلہ, اس کا مسئلہ, یعنی کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ جو فون کالیں بتا رہی تھی, اچھا یہ فون کال بھی اس طرح تو ڈائریکٹ تو عمران خان صاحب کے پاس نہیں سنتی نا, یہ تو ایک چینل ٹو چینل ٹو چینل, اور اس کے بعد اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی, اس کو اس طرح کرنا ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے, اس طرح. اس کے باوجود عمومی طور پہ تاثر یہ ملا کہ وزیر اعظم کو یہ بات بتائی گئی پبلک کی طرف سے کہ اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس ملک کے مسائل وہی کے وہی, لیکن اس سے بھی بد سے بدتر ہو گئے اور جب سے آپ آئے ہیں. اس بات جو جتنی بھی کالیں میں نے مطلب وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سنی, جو لوگ مسائل اپنے سنا رہے تھے وزیر اعظم پاکستان صاحب کو. اب وزیر اعظم کا کام یہ تو نہیں نا, وزیر اعظم کا کام پالیسی دینا ہوتی ہے, ویژن دینا ہوتا ہے, قانون سازی ایسی کرنا ہوتا ہے, عوام کے فلاح و بہبود کے ایسے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں, منصوبے بنانے ہوتے ہیں. لیکن وہ کچھ نہیں, یہ پاپولرٹی حاصل کرنے کے لیے شہرت کے بھوکے وزیر اعظم نہیں کہنا چاہیے, لیکن شہرت کے بھوکے لوگ جو ہیں وہ ایسے حرکات کرتے ہیں کہ آ کے مہینے میں ایک مرتبہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ادھر ادھر کے سن کے پھر اپنے بھاشن دیتے ہیں. اور بھاشن میں پھر کیا, پھر جی مہاتیر محمد نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ چین کیسے اٹھا, مدینہ ریاست کیسے بنی, پھر سنگاپور کیسے بنا, پھر اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے کچھ نہیں. یہ ہم نے آپ پہلے دن سے آپ باتیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ باتوں سے ہی تبدیلی لانی ہے, تو ان 3 سالوں میں تو کچھ نہیں ہوا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ رہے تو 2 سالوں میں بھی کچھ نہیں ہونا ہے. اور پھر آپ جب مارے گلیوں میں نکلیں گے ووٹوں کے لیے, پھر لگ پتہ جائے گا آپ کے ممبران کو کہ وہ سندھی میں کہتے ہیں گھنے میاں 100 ہے, تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ووٹ مانگنا, سیاست کرنا, ووٹ لینا, عوام سے ووٹ لینا اور پھر عوام سے منتخب ہو کے آنا کتنا مشکل ہے. یہ تو آپ کو ملی ہے کہ اقتدار کا ہما آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ گئے, آپ وزیر اعظم بن گئے, جیے پاشا, جیے زندہ آباد. اس نے آپ کو یہ ادھر بڑا چڑھا کر ادھر آپ کو پتہ نہیں کیا لوگوں کو خواب دکھانے کے لیے ایسی تقاریر لکھ کے دی. لوگوں نے کچھ ووٹ دیے, کچھ انہوں نے مہربانیاں کی, پھر جو پولنگ اسٹیشن کے اندر تھی ان کی مہربانی تھی, الیکشن کمیشن کی کمزوریاں تھیں, اور پھر اس سے اوپر اپوزیشن کے جو بلکہ آپ کے سہولت کار جو ادارے تھے انہوں نے اپوزیشن کو سائیڈ لائن کر دیا, اپوزیشن کی زبان بندی کر دی, ان کو دیوار سے لگا دیا. کچھ سیاستدان جھانسے میں آ کر آپ کے راستے کے کانٹے چننے لگ گئے, مفاہمت کے آسرے پہ, مستقبل کے آسرے پہ, جھانسے پہ, مطلب کئی فیکٹر ہیں. تو یہ آپ 3 سال نکال گئے, لیکن 3 سال میں ویسے کچھ بھی نہیں دیا. یہ جو لوگ شکایت کر رہے تھے, یہ شکایت اس بات کی عکاس ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگوں کے سہولت کار نہیں بنے, آپ لوگوں کے مسیحا نہیں بنے, آپ کی حکومت کوئی تبدیلی نہیں لائے. لوگ مشکل سے مشکل میں پھنس گئے. یہ جو GDP جو آپ 4% کہہ رہے ہیں, یہ بھی بھانڈا پھوٹ جائے گا. لیکن آپ نے جو اپوزیشن کے لیے بات کی وہ بالکل درست ہے. آپ نے کہا کہ اپوزیشن اگر عوام کے لیے اکٹھی ہوتی تو میری حکومت گرا سکتی تھی. یہ بات درست ہے. یہ بات اس لیے درست ہے کہ اپوزیشن آپس میں منتشر ہو گئی, آپس میں لڑ پڑی. اپوزیشن آپس میں ان کا جو مزاج نہیں ملا, ان کے خیالات آپس میں نہیں ملے, ان کی ایجنڈا آپس میں نہیں ملی, ان کی جو منصوبہ بندی تھی اس کے بیچ میں کوئی آ گیا جنہوں نے سارا منصوبہ خراب کر دیا. ورنہ بلاول بھٹو آج کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جو ایکشن پلان تھا APDM کا, جس پہ APDM بنی, جس پہ سارے لیڈرز جو تھے ان کے سگنیچر ہیں, اگر اس پہ ہم ہوتے تو آج پنجاب اور جو وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی. یہاں تک بات آپ کی درست ہے. آج کے لیے اتنا ہی, دیجیے اجازت. اللہ حافظ.